اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں دولت کی حرص کے بارے میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی تھی وہ آپ کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مال طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا فرما دیا۔ میں نے پھر مانگا، پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ میں نے پھر مانگا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے حکیم، یہ مال سب کو بھلی لگنے والی اور لذیذ و شیریں چیز ہے، پس جو شخص اس کو بغیر حرص اور طمع کے سیر چشمی اور نفس کی فیاضی کے ساتھ لے اور جو شخص اس کو بغیر حرص اور طمع کے سیر چشمی اور نفس کی فیاضی کے ساتھ لے، اس کے واسطے اس مال میں برکت دی جائے گی، اور جو شخص دل کے لالچ کے ساتھ لے گا اس کے واسطے اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اس کا حال جوئل پکڑ کے اس مریض کا سا ہوگا جو کھائے گا اور پیٹ نہ بھرے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی کہ دینے والے کا مقام اونچا ہے اور ہاتھ پھیلا کر لینا ایک گھٹیا بات ہے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نصیحت سن کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اور اب آپ کے بعد مرتے دم تک میں کسی سے کچھ نہیں لوں گا۔ یہ حدیث جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے یہ بخاری و مسلم سے لی گئی تھی، وہاں سے آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ میں جو بھی شیئر کرتی ہوں وہ حدیثوں کے ریفرنس سے شیئر کرتی ہوں، یا قرآنی آیتیں ہوتی ہیں، یا قرآنی وظائف ہوتے ہیں، یا وہ وظائف ہوتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان سب سے مستفید ہونے کے لیے میرے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اس حدیث شریف کے بارے میں صحیح بخاری ہی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حکیم بن حزام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو عہد کیا تھا اس کو پھر ایسا نبھایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے اپنے اپنے دور خلافت میں، جبکہ سبھی کو وظیفے اور عطیے دیے جاتے تھے، ان کو بھی بلا کر بار بار کچھ وظیفہ یا عطیہ دینا چاہا، لیکن یہ لینے پر آمادہ ہی نہیں ہوئے، اور فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے مسند اسحاق بن راہویہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ شیخین کے بعد حضرت عثمان اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت و امارت میں بھی انہوں نے کوئی وظیفہ یا عطیہ قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور امارت میں 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ معارف الحدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296 سے یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی اس پر عمل کریں گے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کریں گے، لیکن خود ہیلا کرتے رہیں گے، یعنی خود اپنے لیے کام کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں برکت ڈالے، تاکہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کبھی کسی اور کا محتاج نہ کرے۔